غزالی زماں کہتے ہیں کہ اپنے وقت کا گویا کہ امام غزالی، ان کا مزار ملتان شریف میں ہے. بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے عالم دین، بڑے ذہین فطین تھے، استدلال بڑے کمال کا کیا کرتے تھے. یعنی کسی مسئلے پر اگر کوئی دلیل دینی ہوتی تو بڑی یونیک انوکھی دلیل دیا کرتے تھے، سننے والے حیران رہ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں مسجد نبی شریف میں حاضر ہیں، اور مسجد نبی ہو، روضہ رسول ہو، تو اس وقت عاشقوں کی کیفیات ہی جدا ہوتی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. یعنی جب روزے کے سامنے پہنچے، دل مچل رہا ہے، شوق اٹھ رہا ہے، حسرت تو یوں ہے کہ یہاں سجدہ تعظیم کیا جائے، مگر چونکہ حضور کی شریعت میں جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے درمیانی راہ نکالی. فرماتے ہیں کہ اے شوق دل، یہ سجدہ یعنی جو پیشانی زمین پر رکھ کے سجدہ کرنا ہوتا ہے، یہ اگر حضور کے لیے جائز نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ سجدہ نہ کرو. اس انداز سے سجدہ کرو کہ سر کو خبر نہ ہو. ان کے در پر پہنچنے تو پائیں، یہ نہ پوچھو کہ کیا ہم کریں گے، سر جھکانا اگر جرم ہوگا ہم نگاہوں سے سجدہ کریں گے. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا نا کہ سجود نیست اے عبدالعزیز ای برویم از نجا خاک در دوست. اے عبدالعزیز یہ سجدہ نہیں ہے، میں تو پلکوں سے محبوب کے در پہ جھاڑو دے رہا ہوں. اور امیر اہل سنت بھی اس دور کے بڑے عاشق رسول ہیں، فرماتے میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاند سینہ چاند گرا دے مجھ کو شوق کاش تڑپا کر مدینے. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے. مدینے جائیں پھر یہ کیفیات ہو، دیوانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، تو پھر عاشقوں کی کیفیات اور ہوتی مدینے جانے. خیر یہ عاشقوں کی مختلف کیفیات ہیں. جب یہ روضہ رسول کے سامنے پہنچتے ہیں دل مچلتا ہے، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس شاک ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. بس ان کی توجہ میں ایک ہی ذات ہوتی ہے جن کے دربار پہ حاضر ہے. ساری توجہ حضور جان کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں در مصطفیٰ پہ. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ عظیم عاشق رسول مولانا کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ایسی عشق بری کیفیات کے ساتھ روضہ محبوب کے سامنے کھڑے تھے. آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں بس جو بھی عرض کرنا تھا عرض کے التجائیں کر رہے تھے. نہ جانے کیا کیا التجائیں تھیں. اچانک ایک بے ادب گستاخ آدم کا اس نے کہا یا اللہ حاجی کعبے کی طرف منہ کرو، ادھر پیٹ کرو روزے کی طرف، ادھر مانگو منہ کر کے قبلہ کی طرف. اس نے خلل ڈالا. اب چونکہ دربار رسالت کی حاضری ہے، وہاں بولنا بھی نہیں، جھگڑا بھی نہیں کرنا، کسی کو آگے اونچی آواز میں جواب بھی نہیں دینا، بات سنی انسنی کی، التجاؤں میں مصروف رہے. اب وہ جو بے ادب تھا اس نے آپ کا حلیہ مبارک نوٹ کر لیا. اگلے دن جب آپ حاضر ہوئے تو آپ کو پکڑ کے لے، پھر پکڑ کے اپنے کسی بڑے کے پاس لے جاتے ہیں. جب بھی وہاں کسی کو پکڑتے ہیں ایسا کرتے ہوئے بڑے عہدیدار کے پاس لے گئے اس مقدس جرم نے کہ یہ بندہ حضور کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے. اب اسے نہیں پتا کیا التجا، بس ہونٹ ہل رہے ہیں حضور کی طرف، روزے کی طرف منہ کر کے ہونٹ کیوں ہلا رہا ہے. اس بات پہ اعتراضات کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. اب بڑے کے پاس جب لے گیا اس بڑے نے پہلا سوال کیا کہ کیا تم روزہ رسول کو کعبے سے افضل سمجھتے ہو؟ اب غزالی زماں کا علمی کمال دیکھیے، وہ تو ہر ایک کو سمجھتے شاید ایسا ہی کوئی ہوگا. کبھی کبھی آگے سے عالم بھی ٹکر جاتے ہیں، وہ پھر ایسے سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ پھر اگلے بھی چپ ہو کے کہتے ہیں چھوڑ دیتے جاتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں بنتا. اب عام عوام یہ کرے تو اب اس کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا، کیونکہ عام عوام کو اتنا علم ہی نہیں ہوتا، نہ دینی معلومات ہے. آپ نے فرمایا کہ تم کعبے کی بات کرتے ہو، میں تو اس کو عرش سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہوں. اس عہدیدار کا دلیل دو اس پہ.
آپ نے فرمایا سنو پھر دلیل قرآن سے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اور اللہ پاک یہ بھی فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر ادا کرتا ہے اس کو مزید عطا فرماتے ہیں، اس کو اور درجے ملے تو اللہ اور اعلیٰ درجے دیتا ہے، اور شکر کرتا ہے اللہ اور دیتا ہے۔ اللہ نے جیسے دولت دی ہے بندہ شکر کرتا ہے اللہ اور دولت دے دیتا ہے اور دے دیتا ہے، کوئی خوبی دی ہے بندہ اس پہ شکر کرتا ہے، اللہ پاک اس میں مزید، اللہ نے فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم۔ دیکھو ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ہے جو شکر گزار بندے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزار کو اللہ مزید عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر ہیں؟ چوتھے آسمان پر ہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو۔ چونکہ آپ شکر گزار ہیں لہٰذا چاہیے یہ نا کہ آپ جس جگہ پر اب ہیں، چونکہ شکر گزار ہیں تو شکر گزاری کی وجہ سے آپ کے درجے اور بلند ہونے چاہیے 5ویں آسمان پہ، کیونکہ جو اوپر جاتے ہیں درجے بلند 6 آسمان پہ 7ویں آسمان پہ یہ ہونے چاہیے، یہ سلسلہ مزید اعلیٰ ہونا چاہیے، اوپر جانا چاہیے، بلند جگہ پا جائیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، روایات سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، یہ سب مانتے ہیں کہ زمین پر تشریف لائیں گے، پھر ظاہری پردہ فرمائیں گے، ابھی زندہ ہیں آسمان پر ہیں، پھر زمین پہ آئیں گے، پھر ظاہری پردہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا وفات پائیں گے تو کہاں دفن ہوں گے؟ روضہ رسول میں، جہاں حضور جلوہ فرمائے وہیں ساتھ دفن ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں شکر گزاری کے سلسلے میں پہلے سے بلند جگہ ملنی تھی، پہلے سے افضل جگہ عطا ہونی تھی، آپ کو نہ 5ویں آسمان پہ پہنچایا گیا، نہ 6 پہ، نہ 7ویں پہ، نہ عرش پہ، آپ کو اعلیٰ جگہ کون سے ملی؟ جو اس سے بھی اعلیٰ تھی، 6 سے 7ویں سے عرش سے، تو وہ جگہ تھی میرے محبوب کا روضہ پرانوار۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عظمت، جو بلندی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار پاک کو ہے، آپ کے مزار پاک کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ مرتبہ عرش کو بھی حاصل نہیں۔ حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی انوکھی دلیل سن کر وہ بڑا عہدیدار حیران ہو گیا، چپ ہو گیا آگے سے۔ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد، کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روضہ، فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو، خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ۔ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ۔ تو الحمدللہ مدینہ منورہ افضل ترین شہر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ شہر مصطفیٰ، یہاں محبوب خدا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، تشریف فرمائے۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے، اس لیے مدینہ پیارا ہے، اس لیے مدینہ افضل۔ اب یہاں ایک وضاحت کر دوں، مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ علماء کرام نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں، بڑی تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے اس پہ، اور آخر میں ان تمام ابحاث جتنی بحثیں ہوئی ہیں ان کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے اٹیچ ہے، وہ قبر کا حصہ جو آپ کے مبارک جسم سے ملا ہوا ہے، وہ حصہ کعبہ شریف بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ مزار شریف کے اوپر کا حصہ اس میں شامل نہیں۔ پھر خاص وہ جگہ جہاں کعبہ شریف ہے مکے میں، وہ تربت مبارک کے علاوہ تمام شہر مدینہ سے افضل ہے۔ یہ ترتیب ہمیں یاد رکھنی ہے۔ تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبہ شریف کے علاوہ، تربت مصطفیٰ اور کعبہ شریف کے علاوہ شہر مدینہ اور شہر مکہ کی جو باقی جگہ ہے، اب ان میں افضل کون ہے؟ پچھلا معاملہ تو کلیئر ہوا، شہر مکہ کعبے کے علاوہ، شہر مدینہ تربت مصطفیٰ کے علاوہ، ان میں سے افضل کون ہے؟ اس بارے میں سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ سنیے، آپ فرماتے ہیں مدینہ افضل۔
بلکہ حدیث پاک میں ثابت ہے المدینہ تو افضل من مکہ، مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ کیوں کر نہ ہو مکے سے سوا شان مدینہ، وہ جب کہ ہو مسکن سلطان مدینہ۔ مکے کو شرف ہے تو مدینے کے سبب سے، اس واسطے مکہ بھی ہے قربان مدینہ۔ آتے ہیں سر عجز جھکائے ہوئے لاکھوں، شاہان جہاں پیش گدایان مدینہ۔ مرنے میں بھی چھوڑیں گے نہ محبوب کا کوچہ، عشاق کی جنت ہے بیابان مدینہ۔ ہے عرض جمیل رضوی کا یہ خلاصہ، لاشا ہو میرا اور بیابان مدینہ۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور عشق والی ادب والی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔